अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे शेख बाबा जी लाल हुसैन नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अपनी हरफी में लिखते हैं और इब्तदाइया उनकी रुबाई से मैं आवाज़ करता हूँ। याद बात सबार कना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह। जान लेके एक पैगाम मेरा रोज़े नबी करीम दे विच जाके नाले अदब दे देना सलाम मेरा वाह वाह सलाम हाय 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 मेरा वाह 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 वाह। आखी खाक दा पुतला एक खाकी बेकस हुजूर गुलाम तेरा लाल हुसैन दिल मिलन दी चार ले ले नाम रोंदा सुबह शाम तेरा सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। इकबाल अजीम साहब का लिखा हुआ एक कलाम चंद इशार सब लोग शामिल हो जाइए। मैं लब कुशा नहीं मैं लब कुशा नहीं हूँ मैं लब कुशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा हूँ मैं महफिले हरम के बोलो मैं महफिले हरम के आदाब जानता महफिले हरम के आदाब जानता हूँ मैं लब कुशा नहीं हूँ। ये रोशनी सी क्या खुशबू कहाँ से आई ये रोशनी सी क्या है खुशबू कहाँ से आई शायद मैं चलते चलते
چلتے شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور قبل وہ جو کچھ بھی مانگنا ہے اس در پہ جا کے مانگو، جو کچھ بھی مانگنا ہے اس در پہ جا کے مانگو، وہ در بہت بڑا ہے، بڑا ہے وہ در بہت بڑا ہے، جس در کا میں گدا ہوں، وہ در بہت بڑا ہے، بڑا ہے وہ در بہت بڑا ہے، جس در کا میں گدا ہوں، میں لب کشا نہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، میں لب کشا نہیں، دوری و حاضری میں ایک بات مشترک ہے، دوری و حاضری میں ایک بات مشترک ہے، کچھ خواب دیکھتا تھا۔ اقبال عظیم صاحب کی ظاہری بصارت نہیں تھی، اور سمجھئے اس شعر کو، کچھ خواب دیکھتا تھا، کچھ خواب دیکھتا ہوں، کچھ خواب دیکھتا تھا، اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے، اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے، روزے کے سامنے ہو میں تو سجائی ہے علی والوں نے، محفل پاک سجائی ہے علی والوں نے، ہر طرف دھوم مچائی ہے علی والوں نے، ہر طرف دھوم مچائی ہے علی والوں نے، محفل پاک سجائی ہے علی والوں نے، محفل پاک سجائی ہے علی والوں نے، مشکلوں میں بھی
کے نعرے جھولیاں نجف میں پھیلاتے ہیں منگتے سارے رولیاں نجف میں پھیلاتے ہیں منگتے سارے اس طرح بات بنائی ہے علی والوں نے اس طرح بات بنائی ہے علی والوں نے محفل نعت سجائی ہے علی والوں نے محفل پاک سجائی ہے علی والوں نے موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے پھر وہ مرتا نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا ورنہ بہت حیدر کے غلام کہاں آتی ہے میں گزارش کروں گا جناب محترم سید حسنین شاہ صاحب کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. محبت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول ایک بار پھر محبت سے پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی میری تاک جام نسبت کے چراغ جل رہے ہیں. میری تاک جام نسبت کے چراغ جل رہے ہیں. مجھے خوف تیرکی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. مجھے خوف تیرکی کا کبھی تھا نہ ہے نہ
کوئی مثل مصطفیٰ کا. مولا علی کی بارگاہ میں 3-4 شعر پڑھوں گا, اسی سے آگے جڑ جاؤں گا, اسی طرز پہ آگے چلوں گا. کہ بخدا علی سا بندہ بندہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, بخدا علی سا بندہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. نظامی بھائی کیوں کہ کوئی پھر حرم میں کوئی پھر حرم میں پیدا. اور ایک گرا کرتا ہوں کہ صدیوں کے انتظار کا ایسا صلہ دیا, دونوں جہانوں کا سر میری جانب جھکا دیا. آصف بھائی اور تیرا رجب کو بولا علی سے خدا کا گھر, ارے قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا. کوئی حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا, کوئی پھر حرم میں پیدا. کہ تو نے تو کہا تھا یہ رحمان کا گھر ہے. آصف بھائی یہ تو میرے سلطان کے سلطان کا گھر ہے. اور بیٹا اگر باپ کے گھر آتا ہے صاحب تو پھر آج سے کعبہ میرے عمران کا گھر ہے. کوئی پھر حرم میں پیدا کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا, کوئی پھر حرم میں پیدا. اور دلہن نبی کے گھر کی دلہا خدا کے گھر کا, دلہن نبی کے گھر کی ارے دلہا خدا کے گھر کا. نظامی بھائی دنیا میں ایسا رشتہ ارے نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا, دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا, کوئی پھر حرم میں پیدا نہ خدا نہ ہے نہ ہوگا, کوئی پھر حرم میں پیدا. اور بعد سے خدا سرور ارے مولا علی ہے مولا, بعد سے خدا سرور مولا علی ہے مولا. ارے امت کا کوئی مولا نہ ہوا
لیکن یہ یاد رکھنا تو لاکھ بھونکتا پھر، لیکن یہ یاد رکھنا میرے عمران کا خسارہ، ارے نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، میرے عمران کا خسارہ، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی پھر حرم میں پیدا، جس وقت ہوئی تھی خلقت عالم تراب سے، ارے اس وقت بھی علی کا لقب بھو تراب تھا، کوئی پھر حرم میں پیدا، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی پھر حرم میں پیدا، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی پھر حرم میں پیدا۔ دو شعر مجھے کسی نے فرمائش کہی تھی، فکر و فن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے، لیکن کاشی اگر آپ آ جائیں تو مل کے پڑھ لیتے تو زیادہ بہتر ہے۔ فکر و فن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے، اب لگن سے علی ہے یا علی کے بیٹے، اب لگن سے علی ہے یا علی کے بیٹے۔ اور یہ جو ابھی شعر پڑھتا ہوں قبلہ پیر سید ابراز شاہ صاحب کی نظر کرتا ہوں کہ جن کو بے جسم خدا اپنا جسد کہتا ہے، جن کو بے جسم خدا اپنا جسد کہتا ہے، ارے وہ وطن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے، وہ وطن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے۔ اور لہجائے لہم کا لہمی میں محمد نے کہا، ارے لہجائے لہم کا لہمی میں محمد نے کہا، ارے جان من سے علی ہے یا علی کے بیٹے، علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی، علی کے پیار سے جنت ضرور ملتی ہے، اور علی کے بغض سے کچھ اور ملے نہ ملے، مگر یہ طے ہے کہ لعنت ضرور ملتی ہے، ارے فکر و فن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے۔
سردار او مر کے بھی نہیں مردے جڑے عشق تیرے وچ مر گئے باب علم نبی پر حیدر کھڑا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے باب علم نبی پر حیدر کھڑا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے مصطفیٰ نے وسیع اخی ہے کہا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اور شان عثمان بھی ہے وراء الورا پر یہ حق ہے جو میں نے کہا برملا شان عثمان بھی ہے وراء الورا پر یہ حق ہے جو میں نے کہا برملا کف میں زہرا کے آئے جو ہے مرتضیٰ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے کف میں زہرا کے آئے جو ہے مرتضیٰ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے شان عثمان بھی ہے وراء الورا پر یہ حق ہے جو میں نے کہا برملا کف میں زہرا کے آئے جو ہے مرتضیٰ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے جاری 17 دنوں تک رہی ایک جنگ جاری 17 دنوں تک رہی ایک جنگ ہر کسی نے دکھایا وہاں اپنا رنگ جاری 17 دنوں تک رہی ایک جنگ جاری 17 دنوں تک رہی ایک جنگ ہر کسی نے دکھایا وہاں اپنا رنگ آخری دن جو پرچم علی کو ملا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے آخری دن جو پرچم علی کو ملا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اور شان فاروق و عثمان بھی ہے ورا پر ہے صدیق کا ان سے رتبہ جدا شان فاروق و عثمان بھی ہے ورا پر ہے صدیق کا ان سے رتبہ جدا ان کو قرآن میں جو ہے صاحب کہا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اور آخر میں عمر بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی حاضری بھی پیش کریں اور شاہ صاحب کو بھی داس میں قبلہ شاہ جی اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سارے یہ جڑی محفل بڑی خوبصورت بزمی اور جتنے تک ساڑھے کی پتہ چلیا سا کہ یہ شادی نے موقع
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میلاد دی محفل سجائی گئی اور مرجائے چہرے نال بہنا تے غلاماں نہ وتیرا نہیں آقا نہ ذکر ہوئے تے غلام کھڑ کے بہنے ٹھیک ہے نا اس طرح کھڑی تے بہنا چاہیے نا اس طرح بالکل مرجائے چہرے نال تساں بیٹھے ہو چلو میں چونکہ شاہ صاحب بھی بڑا خوبصورت اپنی حاضری پیش کر رہے سن اور بڑے اعلیٰ انداز وچ اپنیاں ان حاضریاں پیش کیتیاں مولا علی پاک کی بارگاہ وچ کیونکہ ذکر ہوئی چلنا پیا تو اسا ذکر نو اگے لے کے چلنے ہاں کہ بغض حیدر کی راہ سے لوٹ آئیے جناب اب یہ ہم کسی کو پیغام دے رہے ہیں ہم علی والے ہیں نا ہم علی والے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہیں نا ہم علی والے ہیں نعرہ حیدری نعرہ حیدری ہم علی والے ہیں ہم علی والے ہیں ہم کسی کو پیغام دے رہے ہیں ہم نے کہا کہ بغض حیدر کی راہ سے لوٹ آئیے جناب کہ بغض حیدر کی راہ سے لوٹ آئیے جناب ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتائیے جناب کہ بغض حیدر کی راہ سے لوٹ آئیے جناب ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتائیے جناب ثانی علی کا لائیے کائنات میں کوئی ورنہ کہیں پہ ڈوب کے مر جائیے جناب کہ ثانی علی کا لائیے کائنات میں کوئی ورنہ کہیں پہ ڈوب کے مر جائیے جناب نعرہ حیدری جب ہم لگاتے ہیں تو آگے سے یا علی کی صدا آتی ہے اب یہ جو لفظ حیدر ہے اس کا مطلب بھی سمجھاتا چلوں علماء بھی تشریف فرما ہیں بڑے پڑھے لکھے حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں آپ تمام صاحب علم ہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں ایک بڑا خوبصورت لطیف نکتہ ہے کہ مولا علی کی جب ولادت ہوئی اماں جان کہتی ہیں نام حیدر رکھوں گی بابا جان کہتے ہیں نام اسد رکھیں گے بابا جان کیا کہتے ہیں نام اسد رکھیں گے اماں جان کہتی ہیں نام حیدر رکھیں گے حیدر کا مطلب بھی شیر ہے اسد بھی شیر کو کہتے ہیں اب شیر کی مختلف جب حالات ہوتے ہیں نا تو نام بدل جاتا ہے جیسے کہ اگر شیر اپنی کچار میں ہو اسے اسد کہتے ہیں جب شکار کے لیے کھڑا ہو اسے زرگام کہتے ہیں شکار کی طرف باغے غضنفر کہتے ہیں شکار پر لپکے عباس کہتے ہیں سانس روکے حمزہ کہتے ہیں جب چیر پھاڑ دے اس وقت اسے حیدر کہتے ہیں نعرہ حیدری جب چیر پھاڑ دے اس وقت اسے حیدر کہتے ہیں اب آپ کے نسب پہ بات آ رہی ہے بڑے عالی نسب لوگ بیٹھے ہیں لیکن شاعر لکھتا ہے کہتا ہے کہ اعلیٰ ہے کون کون عالی ہے کون کون کہ اعلیٰ ہے کون کون عالی ہے کون کون سیدہ کے در کا سوالی ہے کون کون کہ اعلیٰ ہے کون کون عالی ہے کون کون سیدہ کے در کا سوالی ہے کون کون نعرہ لگا کے دیکھو ابھی علی کے نام کا چہرے ابھی بتائیں گے حلالی ہے کون کون کہ چہرے ابھی بتائیں گے حلالی ہے کون کون اور پھر شاعر لکھتا ہے کہتا ہے منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے کہ منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے اور یہ ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے کہ منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے اور ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے بغض علی دل میں تو پڑھ لاکھ نمازیں یہ بغض کا دبا ہے محراب نہیں ہے یہ بغض کا دبا ہے محراب نہیں ہے اور پھر شاعر لکھتا ہے کہتا ہے جو دیکھا تو سرے عرش ولی لکھا ہے میری آخری ربائی ہے میں آخری ربائی پیش کرنے لگا ہوں یہ آپ کا پروٹوکول میں بیان کرنے لگا ہوں جو علی علی کرتے ہیں جو دیکھا تو سرے عرش ولی لکھا ہے جو دیکھا تو سرے عرش ولی لکھا ہے میری قسمت کی لکیروں میں جلی لکھا ہے تو میری بات مان نہ مان ارے غور تو کر ہر ایک مومن کے چہرے پہ علی لکھا ہے ہر ایک مومن کے چہرے پہ علی لکھا ہے مولا علی کے ذکر کی انہی صداؤں میں اب میں جس شخصیت کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہمارے اس خطہ پٹوار کے عظیم خطیب بھی ہیں پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید ابرار حسین شاہ صاحب آپ تشریف لائیں گے آپ تمام احباب سے خطاب فرمائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری یار وال اتھا ہن گلاں دی آواز مینوں کم از کم اور کسے دی نہ اچھے والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاة کرام قدر سادات عظام علماء کرام ثناخانان نبی ذی اختشام اور کرم فرما بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں، میں اور آپ تمامی حضرات آل نبی اولاد علی مرد مجاہد مرد کلندر ولی کامل حضور قبلہ پیر سید رفیق حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار پر انوار کے زیر سایہ آپ کے پوتے حافظ قرآن قبلہ سید کاشف حسین شاہ صاحب جو حضور کے خوبصورت ثناخوان بھی ہیں، ان کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر مائیوں کی رسم میں محفل نعت سجائے بیٹھے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی حضور علیہ السلام اور آپ کی آل پاک کی وساطت سے اس خوبصورت تقریب سعید کو اپنی جناب میں قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے بالخصوص قبلہ سید کاشف حسین شاہ صاحب اور آپ کے اہل خانہ کے لیے خوشی رحمت برکت کا سامان بنائے۔ آج اس مختصر ملاقات میں آپ نے حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں بھی سنی، حضرت مولا کائنات اور حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی مناقب بھی سماعت فرمائیں، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے بھی آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث نور تلاوت کرنے کی عزت حاصل کی ہے۔ اسی کی روشنی میں چند گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ میرا پروردگار مجھے حق کہنے، ہم سب کو حق ماننے اور تا زندگی اس پر عمل کرنے اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سید کاشف حسین شاہ صاحب حضور کے ثناخوان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ حافظ قرآن ہیں، اور سب سے بڑی خوشی کی بات کہ آپ کے والد محترم حضور قبلہ سید تنویر حسین شاہ صاحب ہوں، سید منیر حسین شاہ صاحب ہوں، ان میں سادات والے وصف موجود ہیں۔ اللہ ان سادات کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرمائے، اور پروردگار ہم سب کو ان سے فیضیاب فرمائے۔ حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان النکاح من سنتی، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ نکاح میری سنت ہے، اور یہ ایسی سنت ہے کہ جس سنت پر بندہ عمل کرے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی مہربانی سے میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے نبیوں کی سنت پہ عمل کر لی۔ چار سنتیں ایسی ہیں کہ ہر ایک سنت اتنی مبارک ہے کہ اس پہ بندہ عمل کرے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے 1.25 لاکھ کم و پیش جو رب نے نبی رسول بھیجے ہیں ان سب کی سنت پہ عمل کیا۔ پہلی سنت چہروں پہ داڑھی سجانا، یہ میرے حضور کی سنت اور تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت، تمام ائمہ آل بیت کی سنت، تمام صحابہ کی سنت، تمام علماء ربانیین کی سنت، اولیاء کاملین کی سنت۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ جو چہرے پہ داڑھی سجاتا ہے نا تو گویا وہ کہہ سکتا ہے میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک تمام نبیوں کی سنت کو اپنایا ہے، اس سنت پہ عمل کیا ہے۔ دوسری سنت مسواک استعمال کرنا، جب بندہ مسواک استعمال کرے
وہ کہہ سکتا ہے میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک سارے نبیوں رسولوں کی سنت پہ عمل کیا ہے، کیونکہ مسواک استعمال کرنا 1 2 4 5 7 نہیں، 1.25 لاکھ کم و پیش جو رب نے نبی اور رسول مبعوث فرمائے ان سب کی سنت ہے۔ اب تیسری سنت خوشبو لگانا، آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک سارے نبیوں رسولوں کی سنت ہے۔ حضور کا جسم مبارک اتنا خوشبودار ہے، اتنا معطر ہے کہ جن راستوں سے گزرتے ہیں، جن گلیوں سے گزرتے ہیں، کئی دن وہ راستے خوشبو سے مہکتے ہیں، اس کے باوجود بھی میرے محبوب نے خوشبو لگائی ہے تاکہ میری سنت بھی بن جائے۔ اب چوتھی سنت نکاح کرنا، فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر آقا مولا جناب محمد رسول اللہ تک رہی بات جناب عیسیٰ علیہ السلام کی، صحیح روایات میں موجود ہے کہ جب دوبارہ امام مہدی سرکار تشریف لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، آپ کا بھی باقاعدہ نکاح ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اس اعتبار سے کوئی نبی ایسا نہیں جس نے نکاح نہیں کیا ہوگا۔ حشر کے میدان میں حضور نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اب میرے دوستو بزرگوں، سنت کو ہلکا نہ جانیے، جب میں آ گیا ہوں تو کوئی پیغام بھی دے کے جاؤں گا۔ راوی حضرت انس بن مالک ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ جب میں وضاحت کروں گا تو پھر پیچھے والے بھی کہہ دیں گے سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی پاک کتاب اور دوسرا اپنی سنت۔ اب جب یہ حدیث آئی کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد پڑا۔ ابرار شاہ تو کاظمی سید ہے، اسے تو حدیث ہی نہیں پڑھنی آئی، غلط بات کی۔ نہ میرے دوستو، ابرار شاہ نے غلط بات نہیں کی، یہ آپ کی سمجھ کا پھیر ہے۔ بات کو سمجھیے، یہاں حضور نے فرمایا میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسری میں محمد کی سنت ہے۔ دوسرے مقام پہ راوی ہیں حضرت زید بن ارقم، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور وآل بیتی۔ قرآن اور سنت پہ حضور نے قرآن اور آل بیت کا ذکر کیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ملے، ان کی زیارت ہوئی، جب سنت والی حدیث پڑھی ان کا چہرہ شریف بگڑ گیا۔ کچھ ایسے بھی ملے جن کے سامنے آل بیت والی روایت پڑھی، ان کا چہرہ بگڑ گیا۔ ہم تو ہیں ہی آل سنت، بتاؤ نا نبی کی سنت چھوڑ کے جاؤ گے کہاں؟ نبی کی عطرت چھوڑ کے جاؤ گے کہاں؟ ذرا سمجھیے، وقت مختصر ہے، اگر کوئی بندہ سنت کا معنی
طریقہ ہے، اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دے، اپنے نبی کا راستہ چھوڑ دے، اپنے نبی کی سنت کا تارک ہو جائے تو پھر نعرے لگانے سے بات نہیں بنے گی، اور پھر بندہ مسواک بھی جیب میں ڈال کے رکھے، سبز رنگ کی کنگھی بھی جیب میں ڈال کے رکھے جیسے میں نے بھی ڈالی ہوئی ہے، بات کو سمجھیے، سنت سنت کہتا رہے، جب آل بیت کا نام آئے پیٹ میں کلنج پڑے، نہیں ایسے بات نہیں بنے گی، قرآن سے رہنمائی حاصل کرنی پڑے گی، سنت کو اپنانا پڑے گا، پھر حسین زندہ باد کا نعرہ لگانا پڑے گا، پھر مزہ آئے گا۔ اب ایک آدمی کے سامنے میرے حافظ کاشف شاہ جی یہ قرآن کی سورت پڑھیں، قل هو اللہ احد، ایک حضرت جی کھڑے ہو جائیں، شاہ جی قل هو اللہ احد نہیں، میں نے پڑھا ہے، میں نے سنا ہے، رب نے کہا قل یا ایھا الکافرون، بتاؤ اس کو کوئی قرآن کے بارے میں علم ہے، کوئی سمجھ ہے؟ پتا چلا کہ وہ الو کا پٹھا ہے، اس لیے کہ وہ پورے قرآن سے واقف نہیں، اس قل یا ایھا الکافرون تو پڑھی ہے لیکن قل هو اللہ احد سنی نہیں، یا اگر کو پڑھے قل یا ایھا الکافرون، بندہ کھڑا ہو جائے، نہیں جی قل یا ایھا الکافرون نہیں، قل هو اللہ احد ہے، ایمان سے بتاؤ وہ انسان ہے؟ قل هو اللہ بھی قرآن میں، قل یا ایھا الکافرون بھی قرآن میں، نہ قل هو اللہ احد میں شک، نہ قل یا ایھا الکافرون میں شک۔ اسی طرح یہ دونوں سرکار کے فرمان، ایک حدیث کے راوی انس بن مالک، دوسری کے راوی زید بن ارقم، ایک جگہ حضور نے قرآن کا اپنی سنت کا ذکر کیا، دوسری جگہ حضور نے قرآن کا اپنی اہل بیت کا ذکر کیا۔ ایک مجھے کہنے لگا یہ ٹکرا نہیں رہی، میں نے کہا ٹکر تو کمزور بریکوں والے چھکڑوں کی ہوتی ہے، یا دور حاضر میں ٹکر تو مولوی کی ہوتی ہے، اور ایسی ٹکر ہوتی ہے کہ جیسے سنڈے کی بھی نہیں ہوتی، رسول اللہ کی حدیثوں کی ٹکر نہیں ہوتی، یہ ہماری سمجھ کا پھیر ہے۔ کوئی مجھے بتائے کہ قرآن سے رہنمائی حاصل کرے، رسول اللہ کی سنت چھوڑ دے، اس کو قرآن سمجھ آئے گا؟ اور پھر وہ سنت کی کوئی رٹ لگائے، آل بیت کا دشمن ہو تو ائمہ آل بیت کی رہنمائی کے بغیر دین سمجھ آئے گا؟ ہم تو ہیں ہی انفی، اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے 2 سال حضرت امام جعفر و صادق علیہ السلام کی رہنمائی حاصل نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کہہ دو سبحان اللہ، یہ شادی نہ موقع تو ذرا اچھے ہو آنکھو سبحان اللہ، ذرا زور لائی تاکو سبحان اللہ، اللہ اکبر کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک جگہ حضور نے قرآن، ایک جگہ حضور نے یا علی، ایک جگہ حضور نے قرآن اور سنت کا ذکر فرمایا، دوسری جگہ حضور نے قرآن اور آل بیت کا ذکر فرمایا۔ اب سنت کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ من احبا سنتی فقد احبانی، من احبانی فقد احب اللہ۔ آخری سٹو سبحان اللہ۔ میں فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی تحقیق اس نے اللہ سے محبت کی۔ یہ سنت کی بات ہے۔ اچھا آل بیت کا حضور کے بعد تاجدار کون ہے؟ مولا علی ہے۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں من احب علیاً فقد احبانی، من احبانی فقد احب اللہ، ومن ابغض علیاً فقد ابغضنی، من ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ فرمایا وہ علی کی محبت تحقیق
میری محبت تحقیق اللہ کی محبت، علی کا بغض میرا بغض تحقیق اللہ کا بغض ہے۔ اسی لیے تو تاجدار گھوڑا نے بھی فرمایا تھا کہ حب علی ہے مہر علی، حب علی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، جسم کا جسمی لحم کا لحمی، جسم کا جسمی لحم کا لحمی، کوئی فرق نہیں ماں بہن پیا۔ آنکھوں سبحان اللہ اکبر۔ میرے دوستو بزرگوں، اب ذرا آگے چلیے، حضور نے اپنی سنت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبانی، من احبانی کان معی فی الجنہ۔ اور دنیا والوں، جس نے میری سنت سے محبت کی تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آؤ میرے دوستو، اب آل بیت کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ من احبانی و احب حسین، یعنی حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین، امام حسن اور امام حسین، و اباہما و امہما کان معی فی درجت یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں یعنی حسنین کریمین سے محبت رکھی، ان کے بابا علی مرتضیٰ سے محبت رکھی، ان کی ماں سیدہ زہرا سے محبت رکھی، کان معی فی درجت یوم القیامہ، قیامت والے روز وہ ہماری معیت میں ہوگا، جہاں ہم ہوں گے وہاں وہ ہوگا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں بڑھا جنا ہوئی تھا بھی نا 3 گھنٹے نہ سفر بھی کری تھا تو پورا گھنٹہ جمعہ نہ خطبہ بھی دیتا، تو جے میں نہ تھکیا تھا کی سٹو سبحان اللہ۔ مہمان سیدہ نے آئے ہو تو میں دوسری کلاس سید تنویر حسین شاہ جی کو پڑھی، پر جنہیں یہ میدان ہوگا انہیں میں لحاظ نہ کرنا ہونا آخی سٹو سبحان اللہ۔ ایسا سیدہ نے بھی دادے نہ نام نہیں، یہ تو رب نہیں پاکی ہے، آخو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو بزرگوں ذرا غور کرو، میرے حضور نے فرمایا یہ نکاح جو ہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے۔ اب اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے، جب حضور نے اس نکاح کو اپنی سنت کہا، اس میں 2 فرض ہیں، 1 نفل ہے اور 2 سنتیں ہیں، بلکہ 3 سنتیں ہیں۔ اب فرض چیزیں کون کون سی؟ پہلی بات، جس بچی اور بچے کی شادی ہو رہی ہے دونوں کی رضامندی شامل ہو، بچی اور بچہ دونوں راضی ہو تو پھر نکاح ہوگا۔ اگر ایک کی بھی مرضی یا منشا شامل نہیں تو نکاح نہیں ہوگا، یہ چیز فرض ہے۔ دوسری بات وہ کیا؟ گواہوں کا ہونا ضروری، اگر گواہ نہیں ہوگا تو پھر نکاح نہیں ہوگا۔ ہم ہندو نہیں ہیں، وہ ہندوستان والوں کا کچھ عرصہ پہلے اگر ہم بسوں میں بھی بیٹھتے تو کیسٹ چلتی، تو مجھے قبول میں تجھے قبول، اس بات کا گواہ خدا۔ میں نے کہا پتر جی خدا گواہ ہے، اسی خدا کا یہ قانون ہے، رسول اللہ نے بتایا ہے کہ گواہوں کا ہونا ضروری، گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم طبیعت پہ چلنے والے نہیں شریعت والے۔
ہم شریعت والے طبیعت والے نہیں. کہہ دو سبحان اللہ. فرمایا گواہوں کا ہونا ضروری ہے. جب گواہ موجود ہیں اب تیسری چیز ہے واجب حق کے مہر. کہہ دو سبحان اللہ. خدا کی قسم مجھے نہیں پتا آپ کو گفتگو سمجھ آئے نہ آئے, مجھے پتا ہے صاحب مزار کی روح خوش ہو رہی ہے کہ میرے پوتے کی شادی ہے تو آج درس حدیث دیا جا رہا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. وگرنہ میں سیف الملوک کا حافظ ہوں. یہ اتنی ساری مجھے یاد ہے اور میں تو ان سازوں کے ساتھ شعر پڑھتا رہا ہوں. یہ سارا مجھے آتا ہے, پر ذرا کہہ دے سبحان اللہ. حضور کی حدیث سن کے بھی خوش ہو جایا کریں. اللہ اکبر. میرے دوستو ذرا بات کو سمجھیے, غور کیجئے. اب دو تو ہو گئے فرض, تیسرا ہے حق کے مہر. یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے. یہ واجب ہے اور قانون اتنا سخت ہے. عمومی طور پر وقت ٹپانے کے لیے اور جی 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ ایک پلاٹ غیر معجل لکھ دیا جاتا ہے. میرے دوست یاد رکھ, اگر بندہ فوت ہو جائے, اس کی موت واقع ہو جائے, اس کی وراثت بعد میں جو ہے تقسیم ہوگی. اگر حق کے مہر ادا نہیں کیا تو پہلے وہ نکال کے اس کی بیوی بیوہ کو دیا جائے گا. اتنا سخت یہ قانون ہے. اچھا, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے حق کے مہر, حق کے مہر بس ہی وہی فاطمی لکھے نا, 1 کروڑ سے لے کے ارب خرب تک. میرے دوستو, جس حق کے مہر پہ لڑکی والے لڑکے والے دونوں راضی ہیں وہ شرع محمدی ہے. وہ شرع محمدی ہے. وہ شریعت سے باہر ہے, وہ شریعت سے باہر ہے نہیں. جس پہ دونوں راضی ہوں. آگے چلیے, ذرا پہلے نکاح کا بھی حق مہر نہ بتاتا چلوں. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, جب آدم علیہ السلام کی پسلی مبارک سے حضرت حوا کو بنایا گیا تو انسان انس سے ہے. انسان انسان سے ہمدردی کرنے والا, انسان انسان کی بھلائی چاہنے والا, انسان انسان کا گلا کاٹنے والا نہیں, انسان انسان پہ ظلم کرنے والا نہیں. انسان ہے یونس سے. اب حضرت آدم علیہ السلام نے جناب حوا کو دیکھا, آگے بڑھے, چھونے لگے. قدرت کی طرف سے آواز آئی, خبردار تو اسے چھو نہیں سکتا. پروردگار مجھے اس سے محبت ہو گئی, اب مجھ سے دور نہیں رہا جاتا. فرمایا اس کے لیے نکاح ضروری. آدم علیہ السلام نے فرمایا پروردگار پھر نکاح پڑھا دے. فرمایا حق کے مہر تو ادا کر, نکاح ہم پڑھا دے. حق کے مہر تو ادا کر, ہم نکاح پڑھا دیں گے. پروردگار حق کے مہر کیا ہوگا؟ 2 روایتیں میری نظر سے گزری ہیں. ایک میں 10 مرتبہ کا ذکر, دوسری میں 20 مرتبہ کا ذکر. اس وقت ڈالر نہیں تھے, روپے نہیں تھے, دینار نہیں تھے, درم نہ تھے, یہ سونا چاندی نہ تھا. تو 20 مرتبہ یا 10 مرتبہ آدم علیہ السلام نے میرے نبی کی ذات پہ درود پڑھا. یہ حق کے مہر. پتہ تو پتہ چلا جو سب سے پہلے نکاح کیا گیا, نکاح خوان خود اللہ رب العزت ہے. نکاح جن کا پڑھایا گیا وہ آدم اور حضرت حوا ہیں. فرشتے گواہ ہیں. جو حق کے مہر ادا ہوا وہ نبی کا میلاد, نبی پر درود ہے. شاہ جی آپ کا مقدر کہ آپ کی شادی خانہ آبادی مائیوں کی رسم کے موقع پر بھی حضور کا ذکر, مولا علی کا ذکر, حضور کی عطرت اولاد کا ذکر. اللہ اکبر. میرے دوستو بزرگوں, جو سب سے پہلے نکاح پڑھا گیا اس میں جو حق کے مہر ادا ہوا وہ میرے نبی پر درود تھا. اب آئے نا
جی میرے فاطمی، میں نے کہا بیٹا میرے فاطمی کہنا آسان ہے، اگر آپ نے یہ روایات پڑھی ہوتی تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا۔ پہلی بات